بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے بچوں پر شفقت کے تعلق سے۔ جی ہاں ناظرین، چونکہ پیشنس معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اسپیشلی ہمارے جو ریلیشنز ہیں جن کے ساتھ ہمیں صبح و مساء برتنا ہے، معمولات زندگی کو لے کے چلنا ہے، ان میں بچے چونکہ زیر دست ہوتے ہیں، زیر لب ہوتے ہیں، اور بات بات پر گاہے بگاہے ہمیں غصہ بھی آ جاتا ہے۔ تھوڑی سی ذرا سی بات پر ہم بچوں سے گالم گلوچ تک کر جاتے ہیں، برے الفاظ تک نکال جاتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ یاد رکھیے گا، وہ جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ فوراً ہمارے ورڈز کو پک کر کے دہراتے ہیں، اور پھر ہمیں ہی کو برا لگتا ہے، اور پھر ہمارا ہاتھ بھی اٹھتا ہے، اور پھر ہم ڈانٹتے بھی ہیں۔ اور وجہ یہ ہوتی ہے جب وہ بچہ ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے ہمارے ہاتھ کا، ہماری ڈانٹ کا، ہماری گالیوں کا، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ اس کی یہ جو ایک بنیاد آپ بنا رہے ہیں، اس کو جو مطلب وہ جو گروئنگ اپ والا معاملہ ہے، جو لیول ہے، اس میں ہم اسے پیشنس کر کے نہیں دکھا رہے، اور توقع یہ کرتے ہیں کہ اس میں پیشنس ہو، وہ معاشرے میں ایک صابر شاکر بن کے نمودار۔ ایسا نہیں ہو سکتا جب اسے گھر سے بنیاد میں صبر نہیں ملے گا، مینرز نہیں ملیں گے، سلیقہ نہیں ملے گا، تو معاشرے میں کبھی بھی ایک ویل مینرڈ شہری نہیں کہلائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو بچوں پر آپ کا جو دست شفقت ہے، اللہ اکبر، مائیکل ہارٹس متاثر ہو گیا کہ دوسروں کے بچے، اور کسی باپ کو یہ کہہ کر روکا کہ تم اپنے بچوں کو دعوت نہ دو کہ ان میں کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، اور ان یتیم بچوں کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارا باپ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنی رحمت فرمانے والے نبی نے بچوں پر شفقت فرمائی، رحمت فرمائی۔ اور وہ مسجد نبوی کا واقعہ کہ جب بچے مسجد نبوی میں بند کر دیے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے حاکم کے خواب میں آئے اور کہا کہ بچے مجھے پسند ہیں، انہیں مسجد میں آنے دیا جائے۔ اور پھر وہاں یہ بات مشہور ہے عرب میں کہ پھر بچوں کی پابندی ہٹا دی گئی اور مسجد نبوی میں بچوں کو آنے کی اجازت دی گئی۔ بہرحال وقت مختصر ہے، اور ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے مستند علماء ماشاءاللہ بہت بڑی اللہ نے ان کو عزتوں اور مقام سے نوازا ہے۔ آج ان کی خوبصورت گفتگو سے مستفیض ہوں گے، میں اور آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ بچوں پر شفقت کے تعلق سے بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کے نامور علماء علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں، اور جناب علامہ حافظ اویس احمد صاحب نقشبندی تشریف فرمائیں۔ آپ دونوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ علامہ صاحب قبلہ، ہمیں بچوں کی جو شفقت ہے اس تعلیم، ویسے علامہ صاحب آپ تو ظاہر معاشرے کا کاز بن کے بات کرتے ہیں، آپ کا یہ خاصہ ہے، تو معاشرے میں تو بہرحال شفقت والا پہلو اب دیکھنے میں نہیں آتا۔ ذرا سی بات پہ جو ہے نا وہ لوگ، ظاہر حالات ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں، بچوں پہ ہاتھ چھوٹے 4 سال کے بچے پٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال بچوں پہ شفقت کے تعلق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا رہنمائی دیتی؟ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و برکات، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحیم بنا کر، کریم بنا کر، رؤوف بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ سارے جہان کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، ساری مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ نے آپ کو لین بنایا، نرم بنایا اور رحمت بنایا۔ وہیں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور محبتیں سوسائٹی کے اندر، جس سوسائٹی کی بڑا خوبصورت آپ نے عکاسی کی، سوسائٹی کے اندر جو کمزور طبقات ہیں، جی اور وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس وقت کی سوسائٹی خاص طور پر دباتی تھی یا ان کے ساتھ زیادتی کرتی تھی، ان کے حقوق کو تلف کیا جاتا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں ان پر زیادہ ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے کان رسول اللہ ارحم بالعیال، اپنے اہل و عیال سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے۔ حدیثوں کی حدیثیں، حضرات حسنین کریمین ان کو گود میں اٹھاتے، نماز میں گود میں اٹھاتے، ممبر پر رکھتے۔ سیدہ زینب آپ کے صاحبزادی امامہ بنت زینب کو آپ نے نماز کے اندر اٹھایا، فحملہا، اور گود میں اٹھا کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح قوم کے بچوں کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت، واہ واہ، دوسرے بچے جو ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ۔ دیکھیں ایک بات ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر ایک مشہور ہے کہ ہمیں بچہ سلام نہیں کر رہا، بچے کو سلام نہیں سکھایا، بچے کو سلام تو سکھا دو بچے کو۔ صحیح بات، یہ ہم تو کہتے ہیں کہ بچے کو سلام تو سکھا دو۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غلمان فسلم علیہم، واہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان گزرے اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو خود آگے بڑھ کے سلام کیا۔ وہ جو آپ نے ابتدائی میں بڑا خوبصورت جملہ کہا نا کہ پریکٹیکل طور پر آپ جو کریں گے وہی ریٹرن ہوگا۔ صحیح بات، ایگزیکٹلی ایسے ہی جو ہوتا ہے۔ آپ کا پریکٹیکل ہوگا، جو آپ کے عمل ہوگا، بچہ
بچہ جو ہے وہی کر کے دکھائے گا. آپ نے دیکھے نماز پڑھتے ہیں تو بچے مصلی لا کے ایسے سر جھکانا شروع کر دیتے ہیں. سچ بولیں گے, اچھائی کریں گے, کچھ بھی کریں گے, بچہ وہی کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, صحابی رسول, فرمایا پھر 10 سال حضور کی بارگاہ کے اندر رہا, حضور کی خدمت میں رہا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان ہے لیکن فرمایا فما قال علی اف, کبھی اف تک نہیں کہا, کبھی یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. فرمایا ایک مرتبہ مجھے کچھ سامان لینے کے لیے بھیجا, میں راستے کے اندر بچے کھیل رہے تھے, میں وہیں کھڑا رہا اور میں بھول گیا, بہت دیر گزر گئی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میرے پاس کھڑے ہو کر مسکرانے لگے. فرمایا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت و محبت اور پیار فرمائے. یہی انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرا بھائی ابو عمیر جو ہے وہ چھوٹا سا تھا اور 4-5 سال اس کی عمر تھی. اس کے پاس ایک پرندہ تھا, تو حضور ہمارے گھر پہ تشریف لاتے تو اس کو پوچھتے تھے, اے عمیر یا ابا عمیر فما قال نفیر, تمہارے پرندے کا کیا حال ہے. پھر وہ بعد میں پرندہ فوت ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دل جوئی کیا کرتے تھے. یعنی بالکل بچوں کی سطح پر اتر کر وہ شفقت, وہ محبت, ورنہ انسان جو ہے اتنی بلندی پر ہو تو اتنے نیچے سطح پر نہیں اتر سکتا, ہم کہتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, حضور نے کہا کہ بچوں کی جب تربیت کرنی ہوگی تو تمہیں بچوں کے مزاج اور اس سطح پر آنا ہوگا. اور پھر شفقت و محبت کا یہ انداز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضور کی بارگاہ کے اندر کو بچے آتے, حسنین کریمین کا میں نے ذکر کیا, تو ایک دیہاتیوں کا قافلہ آیا ہوا تھا, انہوں نے دیکھا کہ حضور بچوں کو چوم رہے ہیں, تو کہنے لگا تقبلون الصبیان فما نقبلہم, کہا بچوں کو چومتے ہیں, اٹھاتے ہیں. کہا میرے 10 بچے ہیں, میں نے تو کبھی, اقرا بن حابس کہتے ہیں میں نے تو کبھی بچوں کو نہیں اٹھایا. حضور نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا. دوسری حدیث کے پاک کے اندر فرمایا کہ املک ام نزع اللہ علیکم من قلبک الرحمہ, فرمایا میں کیا کروں اگر تیرے دل سے اللہ کی رحمت نکل گئی. فرمایا یہ بچوں سے پیار کرنا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے, کرم ہے. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا, پر حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے, بڑوں کی عزت و تکریم نہیں کرتا ہے. فرمایا یہ اسلام کے حسن میں سے ہے, یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ہے. تو حضور علیہ السلام اپنے اہل و عیال, حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے چھوٹے تھے تو عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ بچوں کو دیہات کے اندر بھیجتے تھے اور وہاں ان کی رداد کرائی جاتی, تو آپ ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے. تو وہ جس گھر کے اندر تھے ان کے شوہر لوہار تھے, تو وہاں دھواں ہی دھواں ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ دھواں ہے, اس دھوئیں کے اندر جاتے, فقبلا, فرمایا حضرت ابراہیم کو چومتے اور ثم رجا, پھر واپس تشریف لاتے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے, پریکٹیکلی سبق دیا ہے کہ اپنے بچے ہوں یا قوم کے بچے ہوں, تم نے سب پر شفقت کرنی ہے, محبت کرنی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو ایک حدیث پاک کے اندر دل کا ثمرہ قرار دیا, پھول قرار دیا. فرمایا ان پھولوں کے ساتھ تم نے ایسے ٹریٹ کرنا ہے کہ جیسے تم ان پھولوں کو سونگ رہے ہو اور ان کی خوشبو کو تم اپنے مشام کے اندر محسوس کر رہے ہو. بہت خوب علامہ صاحب, ماشاءاللہ. پھولوں کو سونگنے کی جو مثال آپ نے اختتام پہ دی, یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کس درجے کی نرمی بچوں کے ساتھ, سبحان اللہ, کس درجے کا پیار بچوں کے ساتھ رکھنا. لیکن آن دی ادر ہینڈ سختی کی جاتی ہے, تعدیباً, تشدد کی حد تک, استغفر اللہ, بچوں کے ساتھ. میں ایک ویڈیو علامہ صاحب مفتی صاحب میری نظر سے گزری ہے کہ جس میں غالباً 6 ماہ کا بچہ اس میں لکھا ہوا تھا, اور ایک شخص اسے بری طرح منہ پہ تماچے مار رہا تھا کیونکہ وہ رو رہا تھا, اور آپ یقین کریں مار وہ اس بچے کو رہا تھا. ہم نہیں جانتے وہ بچہ کون ہے, کس کا ہے, اس کا مذہب کیا ہے, مگر وہ ہمارے دل پر تماچے لگ رہے تھے, دل پھٹا جا رہا تھا. دیکھی بھی نہیں گئی مجھ سے کہ اتنا پتھر دل بھی انسان ہو سکتا ہے, اتنا سخت دل بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو تشدد کیا, 6 ماہ کا بچہ, اللہ اکبر. کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً آپ نے جو معاشرے کی تصویر بیان کی اور علامہ صاحب نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق بچوں سے تعلق بیان کیا, ایک بڑا فرق محسوس ہوتا ہے. کہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور کہاں ہمارا موجودہ رویہ. آپ نے کہا نا 6 مہینے کے بچے کو آپ پوری قوت سے تماچے مار, اور اسی ہفتے کی اگر آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں گے, ایک بچے کو اس بات پر کہ وہ مطلوبہ رقم کما کر بھیک کے ذریعے نہیں لایا, اس بچے کو مارتے ہوئے آگ لگا دی, اللہ اکبر, جلا دیا گیا. میڈیا نے اس کو
رپورٹ کی ہے۔ یعنی یہ جو بہیمانہ تشدد ہے بچوں کے حوالے سے، اللہ بے رحمی ہے، اللہ اکبر، کتنے پہلے حضور نے اس کو دیکھا، آپ دیکھیں، اور فرما دیا جس نے ہمارے بچوں پر رحم نہیں کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہمارے طریقے پہ ہے ہی نہیں ہے۔ ایک طرف یہ فرمان رسول پڑھیں اور دوسری طرف معاشرے میں تصویر دیکھیں آپ۔ اللہ اللہ، اچھا، آپ نے بڑی سوال میں اچھی بات کہی، اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ تادیباً، اچھا ہمارے ہاں تادیباً کا جو معنی و مفہوم ہے نا وہ بھی متعین ہونا چاہیے۔ صحیح، تادیباً کے معنی ہوتے ہیں ادب سکھانا، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ادب سکھانے کا ایک ہی مطلب ہے ڈنڈا اٹھانا، یہ ہے تادیب۔ جی، اچھا یہ جو ڈنڈا، اچھا اس میں عمر کی بھی کوئی میعاد نہیں ہے، 2 سال کا ہو وہ بھی پٹ رہا ہے، بالکل۔ اچھا اب یہ جو مارنا ہے تادیباً، یہ ہمارے ہاں فرسٹ آپشن ہے اور لاسٹ آپشن ہے۔ اس کے پیچھے ہم اپنی کمزوریوں کو بھی چھپاتے ہیں، اپنی نالائکیوں کو بھی چھپاتے ہیں، جو ہم نے بچوں کے ساتھ ان کے حقوق میں کمی رکھی ہوتی ہے اس کو بھی ہم چھپاتے ہیں۔ یعنی ہم نے بچے کی تربیت نہیں کی، ہم نے بچے کو وقت نہیں دیا، ہم نے بچے کو سکھایا نہیں، اب نتیجتاً بچہ غلطی کر رہا ہے نا، ہم نے اٹھا کے مارنا ہے کہ تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے۔ بالکل، اچھا حدیث یہ بیان کریں گے جی کہ 10 سال کے بچے نے نماز نہیں پڑھی اس کو مارے، حدیث پوری بیان کرو نا۔ صحیح، حضور نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز سکھاؤ، سکھاؤ، اس وقت نہیں محنت کر رہے، اس وقت نہیں ابھی محنت تو کر چھوٹا رہے، ہے، کیا ضرورت؟ آپ بچے کے سامنے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ خود بے نمازی ہیں، بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچا آپ کو دیکھ رہا ہے، 8 سال میں باپ کو دیکھ رہا ہے، 9 سال میں باپ کو دیکھ رہا ہے، 10 اب آپ کو فکر ہوئی کہ میرا بچہ دیندار ہو، قاری صاحب کو بھی کہا کہ اس کی بٹائی لگاؤ، خود بھی بٹائی، اور امام صاحب کو بھی کہا جی سخت، یہ رویہ ہے، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ صحیح، اللہ، حدیث کا حضور کے فرمان تو پڑھو نا آپ کہ بھئی پہلے بچے کو سکھاؤ۔ دیکھیں ابو سلمہ کے ایک بیٹا تھا، آپ حضور کا انداز دیکھیں، حضور بچوں کو نا اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے تھے، واہ وہ کہا نا دوسرے قوم کے بچے، واہ واہ واہ، ہائے ہائے ہائے، واہ، حضور میں ابھی واقعہ ذکر کرتا ہوں، اب قوم دوسری، مذہب دوسرا، ہاں آپ دیکھیں نا وہ یہودی بچہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوا، سبحان اللہ، یہودیوں کا بچہ تھا نا لیکن تھا تو بچہ۔ بچہ ہی تھا، میرے رسول کی شفقتیں ایسی تھی کہ اس نے بستر مرگ پہ کلمہ پڑھا۔ ہائے ہائے ہائے، بس دستے شفقت جس پہ آ گیا۔ جی اب میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نا، میں واقعہ ذکر کروں گا ابو سلمہ کے بیٹے کا، حضور مجلس میں جب پھل تقسیم کرتے تھے نا، مٹھائی تقسیم کرتے تھے، کوئی کہیں سے آئے سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے۔ واہ واہ، سبحان ایک دفعہ ایک بڑے صاحب تھے، حضور نے کہا بیٹا تمہارا حق پہلے ہے کیونکہ میں پہلے دیتا ہوں، یہ شربت جو ہے، یہ مشروب جو ہے میں ان کو دے دوں آپ کہیں تو؟ کہا یا رسول اللہ آپ اگر دے رہے ہوں تو میں بڑا ہو یا کوئی ہو اس کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دوں گا۔ حضور نے بچے کو ہی دیا، اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کو پہلے، میں پہلے لوں گا، آپ دے رہے تو واہ واہ، حضور گفٹ دیتے، تقسیم کرتے۔ اچھا اگر حضور مدینے سے نکلتے نا بچوں سے رخصت ہوتے حضور، بچوں کو گلے لگاتے، اور جب مدینے میں واپس آتے نا بچے مدینے سے نکل کے حضور کا استقبال کرتے۔ علامہ صاحب یعنی بچوں کو حضور اپنی سواری پہ بٹھاتے، حسن و حسین بیٹھ رہے ہیں، حضرت عمر کا بچہ، یعنی چھوٹے بچے حضور ان کو بٹھاتے، شفقت سے لے کر آتے، تو حضور نا بچوں سے گھل مل کے ان کو سکھاتے۔ ابو سلمہ کے ایک بیٹے نا حضور کے ساتھ بیٹھے، حضور نے کہا آؤ کھانا کھاؤ، ان کو بٹھایا، دسترخوان پہ کھانا کھلایا۔ وہ خود کہتے ہیں میں کبھی ادھر سے اٹھاتا نوالا بناتا، کبھی ادھر سے نوالا بناتا، تو حضور نے کھانا کھاتے ہوئے یہ نہیں کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، ہم جیسے علامہ صاحب نے کہا نا تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے تم اس کو نہیں نہیں نہیں، حضور نے کیا کہا، حضور نے کہا سم اللہ، یعنی آداب بتائے۔ سب سے پہلا ادب کیا بیٹا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، کل بی یمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے آپ نے، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور بیٹا اپنی پلیٹ میں اپنے آگے سے کھانا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی حضور کے ان اخلاق اور آداب سے ہٹ کے کبھی کھانا نہیں کھایا، بچے کو ساتھ بٹھا، یہ تادیب ہے، کیا اچھی، یہ تادیب ہے۔ پھر کبھی فرائض کے اندر پھر بھی بچہ غفلت کرے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے، کبھی ناراضی کا اظہار کر دیتے ہیں، کبھی ہلکی پھلکی مار، وہ آخری سٹیج ہے۔ یہ آخری جملہ کہوں گا، یہ معلمین بھی کیا کرتے ہیں، ذاتی غصہ بچوں پہ نکالتے ہیں کہ میری رپورٹ اچھی ہو، کہ میں اچھا قاری اور استاد ہوں اور میرے بچے پڑھ نہیں رہے، یہ غصہ نکالنے کے لیے کبھی بچوں کو مار رہے ہیں، مار کے کبھی سیدھا کیا، کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، شفقت سے پڑھائیں بچوں کو، بچوں کو بالکل ٹھیک، تادیب کا مطلب صحیح معاشرے میں اپنایا۔ کیا بات ہے۔ اور میں علامہ صاحب قبلہ، میں جو چونکہ مدرسے ہی ہماری بنیاد ہے، مدارس میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں،
تو ہم نے اپنی ابتدا میں دیکھا کہ کلاس مشہور تھی کہ وہ فلاں قاری صاحب بنا نام لیے فلاں قاری صاحب نہیں بھائی وہ تو بچے آپس میں بات کرتے تو بالکل جہنم جیسی کلاس ہے. وجہ مارتے بہت ہیں, بری طرح مارتے ہیں, ہر وقت ڈنڈے اٹھاتے ہیں, ہر وقت بری طرح مارتے ہیں. اچھا ایک قاری صاحب آن دی ادر ہینڈ ایک کلاس میں تھے جو انتہائی نرم خو تھے, شفقت پر ہر بچہ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ کاش مجھے یہ کلاس نصیب ہو جائے, کیونکہ یہ قاری صاحب بہت پیار سے, ان کے لیے دل میں بھی مطلب ایک بندہ اشتیاق سے اور خواہش سے اس طرف جانا چاہتا ہے, بچہ دل سے مائل ہونا چاہتا ہے شفقت کی طرف, لیکن آپ اسے سختی کی طرف لائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا. یاد رکھیے گا, بے جا سختی کبھی آپ کی عزت نہیں کرے گا. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. جی خوش آمدید ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب, دونوں حضرات میرے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب بھی حافظ قرآن ہے اور بالاتفاق میں بھی حافظ قرآن ہوں. تینوں ماشاءاللہ حفاظ بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے وابستگی عطا فرمائے. یہ میں نے سوچا ڈسکلوز اکثر نہیں نا, علامہ صاحب لگاتے نہیں ہیں تو اس لیے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ یتیم بچوں کے حوالے سے دیکھیں معاشرے میں معاشرتی کردار ایک اپنی جگہ دیکھیں, وہ تو آپ نے بڑا خوبصورت پیرائے میں بیان کیا, لیکن مجھے بتائیے ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ میں اقوام عالم کی اگر بات کروں, آپ نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, آپ جاتے ہیں, میں بھی اتفاق سے دور تک گیا ہوں, تو ویسٹ میں یہ کلچر ہے کہ اگر بچے نے آپ کی کمپلین کر دی مارنے پر, تو میں اللہ نہ کرے وہ نہیں کہہ رہا کیونکہ اپریشیٹ نہیں کر رہا, تو انہوں نے بچوں کو ایسا پروٹیکٹ کیا کہ ایک بندہ امیگریشن کے لیے, ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ ہے کہ وہ امیگریشن کے لیے گیا ہوا تھا, اکیلا تھا, سیپریٹ تھا, اس کا ایک بچی گود میں تھی, بیگ ٹنگا ہوا تھا, اور ایک بچہ وہ چلنے والا تھا. چلنے والے بچہ بہت زیادہ شرارتیں کر رہا تھا, وہ امیگریشن آفس میں اس بچے کو سنبھال رہا ہے, بیگ کو سنبھال رہا ہے, بچی کو سنبھال رہا ہے, حد سے زیادہ ان کی ٹیک کیئر کر رہا ہے. آن دا اسپاٹ اسے انہوں نے امیگریٹ کیا. انہوں نے کہا بچوں سے اتنا شفقت کے ساتھ, اتنا پیار کے ساتھ رہتا ہے. لوگ متاثر ہو گئے رسول اللہ کے اس عمل سے, اغیار, اور وہ ترقی کر گئے. ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ نے بھی سنا سارا. دیکھیں, سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ اسلامی ریاست کی چونکہ بنیاد قرآن ہے. ٹھیک ہے. اب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. اللہ فرمایا اس شخص کو دیکھا, لگتا ہے کہ وہ آخرت کو جھٹلاتا ہے. اللہ اگر اس کو آخرت کی فکر ہوتی اور آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ کبھی یتیم کو دھکے نہ دیتا. اللہ اس کو معلوم ہوتا کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے, جا کر جواب دینا ہے, حساب دینا ہے. اگر وہ جزا و سزا کا قائل ہوتا, ریوارڈ کا اور پنشمنٹ کا قائل ہوتا, تو وہ کبھی یہ کام نہ کرتا. فذلک الذی یدع الیتیم. تو فرمایا زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا. دیکھیں یتیم, ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہمارے ہاں لوگوں یتیم کو تعارف نہیں ہوتا ہے. یتیم وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کے والد فوت ہو جائیں اور بلوغت سے پہلے نابالغ ہو. اگر کسی کے والد فوت ہو گئے اور وہ بالغ ہو چکا ہے, تو اب چونکہ وہ خود مرد ہو چکا ہے, انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں پر اتنی شفقت فرمائی. زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جیسے کسی کو یتیم ہو گیا, ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے ہیلپ کریں, اس کے سوسائٹی کے لوگ, اس کے رشتہ دار, عزیز, سب کو یہ ہوتا تھا اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کا مال قبضہ کیا جائے. قرآن نے کہا یہ جو لوگ ہیں جو مال کے پیچھے پڑے ہوئے یتیموں کا, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. فرمایا یہ اپنے پیٹ کے اندر مال نہیں, آگ بھر رہے ہیں, جہنم کی آگ اپنے لیے کر رہے ہیں. اس یتیم کے ساتھ تو تمہیں اچھائی کرنی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر کتنا مبارک ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کی پرورش کی جا رہی ہو, ادب سکھایا جا رہا ہو. تعدیب کی تعریف علامہ صاحب نے کی کہ اس کے ساتھ محبت و شفقت ہو. فرمایا کہ اگر کچھ کر نہیں سکتے ہو, من مسح علی راس الیتیمی, فرمایا محبت کے ساتھ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ بھی پھیرو, رب تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے. اللہ اکبر. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو ترجیح دینی تھی اپنے بچوں پر, سوسائٹی نے انڈیویجول طور پر. اللہ اکبر. اور پھر میں ایک ہلکا سا اشارہ دوں گا, ذکر تو نہیں کر سکتا ہوں لمبا, کہ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کا جو قرآن کے اندر ذکر ہے, تو حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, تو وہاں ایک دیوار گرنے کے قابل ہے, تو حضرت خضر نے اس دیوار کو درست کر دیا. اللہ. موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوا کہ تسی بھی بڑے بادشاہ بندے ہو, ان گاؤں والوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی, کھانا دیا, آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں. آپ نے آخر کے اندر جب وضاحت کی تو آپ نے فرمایا یہ دیوار عام دیوار نہیں,
اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ اللہ اللہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. اللہ فرمایا یہ یتیم بچوں کی دیوار تھی. اللہ اکبر. فرمایا تمہارے رب نے شفقت و محبت کے طور پر ان بچوں کی اس دیوار کے نیچے ان کے والد نیک آدمی تھے اور خزانہ چھپا کے گئے ہوئے تھے. کانا ابوہما صالحا, سبحان کسی کا مال لوٹ کے نہیں, خزانہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی دے, میرے بچوں کو بھی دے, علامہ صاحب کے بچوں کو دے, ہم سب کے صالح بچوں اعمال سے دے. لیکن کسی کا لوٹ کے خزانہ بیسمنٹ کے اندر جو ہے نا بھر کے نہ جائیں. صحیح بات, بالکل صحیح فرمایا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خزانہ نہیں نہیں میرے بھائی, نہیں نہیں یہ بچھو ہیں کاٹ لیں گے, چکی کاٹ لیں گے, نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے آمین, لیکن حلال عطا فرمائے. بے شک اگر حلال ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت خضر کے ذریعے اس کی حفاظت حفاظت تو کروائے گا. یتیم کے مال کی حضرت خضر علیہ السلام جو ہے نا وہ حفاظت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا ریاست کے طور پر, انڈیویجول طور پر, سوسائٹی, ہر اعتبار سے. جہاں تک ریاست کی بات رہی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کی کفالت کا, یتیموں کی کفالت کا, بیواؤں کا. آج برٹش جو ہے اپنے آپ کو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے, لیکن ان کے ایک پادری نے بھی کہا تمہاری ویلفیئر اسٹیٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک عمر لاز کو شامل نہ کرو. کیا بات. بچوں کی بات کرنا اور یہ ہیومن رائٹس کی بات کرنا یہ تو ہماری نالائکی ہے نا, ہم نے چھوڑ دیا. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے صحابہ کرام نے اس زمین پر وہ نظام قائم کر کے دکھایا. اور بچوں سے اگر شفقت و محبت ہے, لیکن تھوڑا شام کے بچوں کی طرف بھی اور عراق کے بچوں کی طرف بھی اور افغانستان کے بچوں اور کشمیر اور فلسطین کے بچوں کی طرف بھی اگر کہیں دل کے اندر کوئی شفقت و محبت ہے تو ان کی طرف بھی کوئی شفقت فرما لیجیے. واہ علامہ صاحب بہت خوب. اور یقیناً پوری روئے زمین پر, پورے عالم اسلام پر جہاں بھی بچے پریشان ہیں, ہمارے بچے ہیں علامہ صاحب, آپ نے بڑا اچھا میسیج دیا, اللہ سلامت رکھے. میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اب بچوں کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف تو علامہ صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں بڑا مدلل کلام فرماتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں پہ شفقت کرنی ہے. وہ بچے کہ جو اس وقت شفقت کے ظاہر ہے وہ طلبگار ہیں, یتیم بچوں کو پرائرٹی دینی ہے, سکھانا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور پھیلتا جا رہا ہے. قبلہ بڑی معذرت کے ساتھ بہت بڑا ناسور. ہر سگنل کے اوپر ان گنت بچے, ان لمیٹڈ بچے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹی چھوٹی بچیاں. اور اس کا سدے باپ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہمیں. آپ علماء ہیں, آپ راہ دکھانے والے ہیں, آپ روشنی فراہم کریں کہ جو بھیک مانگتے ہیں سگنلز پہ کھڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم 4 سال کی بچی آتی ہے, آپ جھڑک بھی نہیں سکتے اور جھڑکنا بھی نہیں چاہیے. سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے میں تو چلا جاتا ہوں, اللہ مذہب یہ سوچ کے دوں گا تو پرموٹ ہوگی, اور اس کے بڑے سے اسی کام پہ لگا کے رکھیں گے صرف اس خاطر. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم نے اس سے پہلے والے سوال میں بھی بات کی تھی کہ کہاں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت کے حوالے سے رویہ اور کہاں ہمارے معاشرے کا تشدد. وہیں اسی طرح اس سوال میں بھی ہم اگر دیکھیں نا تو بڑا ایک فرق نظر آتا ہے کہ اسلام نے, فطرت نے, معاشرے نے, قانون نے, عقل نے, شعور نے تو یہ کہا کہ باپ بچے کو کما کر کھلائے. بالکل, ارے واہ. اور یہاں دیکھیں بالکل اس کا الٹ ہے کہ بچہ ماں باپ کو کما کے کھلائے, اور وہ بھی اس طریقے سے کہ ایک 4, 5, 6 سال کی عمر سے ہی اس کی سیلف ریسپیکٹ ختم ہو جائے. جی, وہ بھیک مانگتے مانگتے غیرت تو لفظ گیا نا. جی بالکل, وہ ختم ہو کوئی گئی. کچھ بھی کہتا رہے وہ مانگتا رہے گا. اور وہ اب یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے ہمارے ہم. بعض فیملیز میں تو یہ ہوتا ہے, بعض جگہوں پہ اللہ معاف فرمائے, کہ وہ مرد جو ہے نا وہ گھروں میں بیٹھ کے چائے سگریٹ کرتے رہتے ہیں اور عورتوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ گھروں میں جا کے کام کریں اور وہ جو ہے کما کر لائے. تو یہ جو نظام ہے نا یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. بحیثیت باپ کے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی کما کر کھلائے, اور بحیثیت شوہر کے اس کی ذمہ داری ہے وہ ہڈ حرامی نہ کرے, بالکل, وہ اپنی بیوی کو کما کر کھلائے, اپنے بچوں کو کما کر کھلائے. تو یہ ایک تو پہلے ذکر کر دیا کہ اسلام کا جو رویہ ہے. اچھا, اس میں جب یہ جو ہم نے تشدد کی بات کی نا, جب یہ تشدد یعنی بے رحمی پیدا ہوتی ہے نا, پھر اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ اس بچوں کے ساتھ پھر جو بھی رویہ کریں, یعنی دوسرے دیکھنے والے کو تو ترس آتا ہے کہ یار یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اتنے خوبصورت بچے اور پھول کی طرح مہکتے ہوئے بچے, لیکن جب ان کا عمل اور رویہ دیکھتے ہیں تو یہ یقیناً ان کی بے رحمی کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے پہلے آپ دیکھیں قرآن کریم,
ایک ہمارا رویہ قرآن کریم نے جب وراثت کے احکام بیان کیے نا تو قرآن سب سے پہلے بچوں کا ذکر کرتا ہے. اللہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ 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 تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے. وصیت کرتا ہے. یعنی جو ان کا مالی حق ہے نا وہ قائم رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد مرد اور عورت کی بات آتی ہے. تو اسلام اور قرآن جو ہے بچوں کے مالی حقوق، اچھا بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا جو حق ہے قرآن نے وہاں سے بات شروع کی ہے کہ اس کا حق. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھر میں جاتے تھے جہاں بچہ پیدا ہوتا تھا، میرے رسول پہنچتے تھے وہاں پہلے. بچے کے کان میں اذان دینا، بچے کو گھٹی دینا، بچے کو لینا، بچے کو پہلا بوسہ میرے رسول دیا کرتے تھے صلی یار. اللہ علیہ وسلم. اور یہاں بے رحمی آپ دیکھیں بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے نا، ابو محذورہ ایک بچے ہیں جو مؤذن رسول بن گئے. آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے، تو میں حضور علیہ السلام کے پاس جا کر ہم جو ہے نا وہ چھپ کے نقل اتارا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے دل میں جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی. تو حضور نے ایک دفعہ ہماری آواز سنی، ہم 10 بچے تھے، کہا ہم سب کو بلایا. سب کو بلانے کے بعد کہا کہو کیا کہہ رہے تھے تم لوگ، بڑی اچھی آواز میں کہہ رہے تھے، ذرا کہو. ڈانٹا نہیں، اللہ اکبر. کہا تمہاری آواز بڑی اچھی بھائی تھی. کیا انداز تربیت ہے. واہ واہ. تو اب بچوں نے کہا نا کہ آواز اچھی تھی تو بچوں نے اذان دینا شروع کی. اللہ اکبر اللہ. حضور نے کہا باقی بچوں کو تو رخصت کیا، ابو محذورہ کہتے ہیں مجھے روک لیا. کہا تم ادھر آؤ. کہا بہت پیارے بچے ہو تم. کہا اذان دو نا ذرا. پوری اذان مجھ سے دلوائی اور کہا حضور اذان دلواتے جاتے اور میرے سینے پہ ہاتھ پھیرتے جاتے. اللہ میری ناف تک، میرے سینے تک حضور نے ہاتھ پھیرا. کہتے ہیں ادھر اذان ختم ہوئی اور ادھر میرے گھر میں دل میں اسلام اتر گیا. سبحان اللہ. اور پھر مکہ کا مؤذن بنایا حضور نے. واہ. یہ تھا حضور علیہ السلام ایک ایک بچے کو دیکھتے، اس کا فن دیکھتے، اس کی مہارت دیکھتے، اس کو اس کام پہ لگاتے. واہ. اور کہاں ہمارے ہاں کہ بچوں کو بھیک مانگنے پر. آپ دیکھیں نا ابھی بات ہو رہی تھی اس کا حل. صحیح. آپ دیکھیں کہ مدینے میں کس وقت کی بات کر رہے ہیں ہم، 1400 سال پہلے کی. حضرت عمر فاروق قانون بنا رہے ہیں کہ بچوں کے وظائف مقرر ہوں گے، بچوں کے وظائف مقرر ہوں گے. بچوں کے وظیفے آج سے 1400 سال پہلے مقرر کیے گئے. تو اگر ان بچوں کے حقوق گھر بیٹھے ان کو دیے جائیں، یہ جو ریاستیں کھا رہی ہیں اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہی ہیں اور بھر نہیں رہا. سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس بھر گئے ہیں، باہر کے بینک بھر گئے ہیں، ان کے بچوں کے پیٹ نہیں بھرے. یہ جو سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ چلتی ہیں اور نکلتی ہیں باہر اور پورا ایک میڈیا اس پہ بات کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ جب تمہارے بچے یوں عیاشیاں کر رہے ہیں تو قوم کے بچے بھیک مانگنے پہ آئیں گے نا. بتائیے. تو اس لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو ختم کرے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک طرف تو بالکل صحیح کہا کہ طلب، بھوک پیاس اور مفلسی، مہنگائی اور عدم وسائل بچوں کو سڑک پہ لائیں گے بھیک مانگنے کے لیے. اور ایک طرف یہ پھیلتا ہوا ناسور جو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگوں نے بچوں کے ساتھ، آپ نے دونوں زاویے سے بات کی ابتدا میں، تو یہ ایک طرف یہ ٹرینڈ بن چکا ہے. تو دونوں طرف دونوں طرح کے آپ کو مزاج نظر آتے ہیں اور بڑی ضرورت اس امر کی ہے. میں اپنی بات کروں نا، دیکھیں میں آئی واز ویری انڈیپینڈنٹ وین آئی واز 15 ایئرز اولڈ. میں 15 سال کی عمر سے دے تو نہیں سکتا تھا کچھ گھر پہ، لیکن لیتا بھی نہیں تھا. میں نے اپنے فادر جو مجھے دیتے تھے، میں تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے اگر میرا منتھلی 500 روپے کا خرچہ تھا نا تو وہ 500 روپے میں پارٹ ٹائم ایک PCO میں بیٹھ کر کما لیتا تھا 4 گھنٹے. اور اسی طرح یہ علامہ صاحب بیٹھے، یہ میں تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں. ان کے میں نے بچوں کو دیکھا، برخوردار کو دیکھا، ایک کو چھوٹی سی عمر سے اس نے، حالانکہ انہوں نے قطعی نہیں کہا کہ بیٹا تم پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی کاروباری سرگرمیوں میں بھی لگو، لیکن ہی از انڈیپینڈنٹ. تو کہنے کا مقصد ہے جب پیچھے ہمارے بزرگوں کی محنت اور مشقت ہوتی ہے نا، اور انہوں نے جسے کہتے ہیں خودداری کے ساتھ، غیرت مندی کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے، محنت کر کے گراس فوٹ سے وہ آگے آئے ہوتے ہیں، تو پھر ان کی اولادیں بھی بڑی غیرت مند ہوتی ہیں، بڑی خوددار ہوتی ہیں، جیسے کہ حضرت کو اللہ نے عطا کی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو خوددار ہو، غیرت مند ہو، باپ کے دست و بازو بننے والی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. بچوں کو ضرور ان کے حقوق دیجئے، مگر بیجا، وہی والی بات کہ عیاشیوں پہ نہ ڈالیے، اتنا نہ دیجئے کہ وہ ان کے عادی ہو جائیں اور کل آپ کو اپنے آپ کو کاٹ کے ان کی عیاشیاں پوری کرنی پڑیں. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ایک مرتبہ پھر آپ کا. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب
ہمارے ہمراہ ہیں اور بچوں پر شفقت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل اور خوبصورت کلام فرمایا علماء نے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مختصر سا سوال علامہ صاحب سے اور آخر میں دو جملوں کا میسیج حضرت سے لینا چاہوں گا۔ حضرت یہ فرمائیے، جو سیر و تفریح سیاحتی مقامات یا پلے گراؤنڈز ہیں اور یہ سلائیڈنگز وغیرہ بچوں کے حوالے سے تفریحی پروگرامز ناگزیر ہیں تاکہ ذہنی طور پہ ایگزاسٹ گھروں میں بند رہتے ہیں، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس میں عید ملن کے کئی پروگراموں کے اندر بھی ذکر کیا کہ بچپن کے اندر ہم مدارس کے اندر پڑھیں، جیسے آپ نے ذکر کیا، لیکن ہمارے اساتذہ کرام بالخصوص علامہ حسن قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا بات ہے، باقاعدہ ہمیں کرکٹ کھلایا کرتے تھے اور کیا استاد سوئمنگ کا انتظام تھا، ہم سوئمنگ جمعرات کو کرنے جایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ یہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا، بلکہ کوئی بچہ بیٹھا ہوتا تو ناراض ہوتے تھے اس ہمارے تو کہتے ہیں یار کتنا اچھا بچہ ہے، کونے میں بیٹھا رہتا ہے، کتنا پیارا ہے۔ نہیں بیٹھا رہے گا زندگی بھر، بیٹھا ہی رہ جائے گا، یہ بیٹھا ہی رہ جائے گا زندگی بھر۔ زبردست، اس کو ابھی بیٹھنا نہ دو، اس کا بیٹھنے کا دن نہیں ہے، لڑاؤ، اس کو کھڑا کرو۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کے ساتھ حسنین کریمین کے آپس میں کشتی کراتے، دوسری چیزیں کرتے۔ تو یہ ساری کے ساری تفریحات، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سارے ان پارکوں کے اوپر بھی چڑھا دیا اور ان کو بھی بنا دیا سارے کے سارے ہاؤس اسکیم، اور سارے جو کراچی کے نالے تھے اس پہ بھی سارے ہاؤس اسکیم بن گئی، تو وہ سب کو ختم ہو گئی تفریح ساری کی ساری چیزیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان بچوں کے لیے تفریح ضروری ہے، اس سے بس بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اور اسلام بالکل کسی بھی ایسی چیز سے منع نہیں کرتا۔ بالکل صحیح۔ ہاں، اسلام کے حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے جو کھیل ہے، کود ہے، نیزہ بازی بھی پہلے ہوا کرتی تھی، تیراکی گھڑ سواری ہوا کرتی تھی، جو جسم کو مضبوط کرتی ہے، وہ ہر صورت کے اندر کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری ایک گزارش کروں گا، جیسے ہم نے بات کی بچوں کی تربیت کی، تو ایک خاتون نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک خاتون نے بچے کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، ادھر آؤ، میں تمہیں چیز دوں گی۔ تو حضور نے فرمایا اس کو کیا دو گی؟ تو عرض کیا رسول اللہ میں اس کو کھجور دوں گی۔ فرمایا اگر تم نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال کے اندر جھوٹ لکھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی بچہ بھی برباد ہوا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ، ادھر چیز بابا کیا ہوگا، بچے کو بلانے کے لیے کہہ رہے تھے، اس کا تو ذہن بن گیا کہ میرا باپ بچپن سے جھوٹ بولتا ہے، میری ماں بچپن سے جھوٹ بولے گا اور جھوٹ بولے گا۔ تو یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، بچوں کی بنیاد سچائی کے اوپر رکھیں۔ بالکل صحیح۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ نے سچائی پر بنیاد رکھی تو اللہ نے ان کو اوج سریا کا اور لٹیرے مسلمان ہو گئے۔ حضرت وقت ختم ہوا میرا، میں چاہتا ہوں دو جملے بس پیغام کے۔ اصول دیکھیں علامہ صاحب نے بیان کر دیا، بس اس پہ یہی دو جملے ہیں مزید اس پہ کہ ہمارے ہاں گھروں میں شوہر بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جناب آبزرو کرتے ہیں۔ ہاں، اب ایک شخص ہے نا، وہ اپنی بہنوں کے ساتھ مثال کے طور پہ غلط رویہ رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اپنی پھپھو کے ساتھ کیا، وہ کیا کرتا ہے پھر، وہ بڑا ہو کے نہ وہ اپنی بہن کی عزت کرتا ہے، نہ اپنے چچا کی، نہ ماما کی، نہ خالہ کی، نہ پھپھو کی، کیونکہ آپ نے اپنا رویہ اس کو دیا ہے۔ آپ بھلے اس کو کہتے رہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ نہیں مانے گا۔ صحیح بات۔ تو یہ اصولی بات ہے کہ آپ ان تمام چیزوں میں اگر بچوں کو آپ با اخلاق بنانا چاہتے ہیں، بچوں کو آپ رشتوں کی قدر، اچھا اس کا نتیجہ پتہ ہے کہاں منتج ہوتا ہے سلمان؟ جب یہ بچہ بڑا ہو کے نا ماں باپ کے لیے عذاب بنتا ہے، بالکل ایسا، کیونکہ اس کا ایک ہی معاشرے کے لیے بھی عذاب بنتا ہے۔ ہاں، اس کا ایک ہی فارمولہ ہے۔ صحیح بات۔ اب آپ کہتے ہیں یا اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے، بھائی آپ نے خود اس کو یہ سکھایا، اور پھر دعا بھی یہ دے، بد دعا بھی دے۔ استغفر اللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، علامہ صاحب آپ کا شکریہ، خوبصورت با گفتگو رہی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ماشاءاللہ۔ بہت شاندار کلام کرتے ہیں دونوں حضرات، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور گفتار میں، سخن میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے گا آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات۔ بچوں کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے، اگر آج ہی ڈانٹا ہے تو آج ہی بوسہ لے کے اسے سینے سے چپٹا لیجئے۔ محبت سے جو کام ہوگا نا، سختی سے ہوگا نہیں، یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔